اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئیں۔ اگر آپ بائک پہ یہاں سے مکہ جاتے ہیں کے پوائنٹس ہیں، ان میں آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا ویزا ہے، آپ کا کارنیٹ ہے، آپ کی موٹر سائیکل ہے، اور لوکل قوانین ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ جب آپ کسی بھی ملک میں جانے کا پاکستان سے ارادہ کرتے ہیں تو آپ پہ قانوناً کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں، سوائے ان ممالک کے کہ جو پاکستان کے تعزیرات پاکستان میں جن میں جانا منع ہے، جیسے اسرائیل ہے، یا آپ کے ایسے دشمن ممالک ہیں کہ جن میں آپ لوگ ایز اے ٹورسٹ نہیں جا سکتے۔ ایز اے علاج کے لیے آپ جا سکتے ہیں، زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ٹورزم کے لیے آپ لوگ نہیں جا سکتے، کیونکہ بائک پہ جانے کا مقصد ہی ٹورزم ہے۔ اس لیے شاید آپ ان ممالک میں بائک پہ موجودہ حالات میں نہ جا سکیں۔ جب آپ نے ایک پلان کیا ہے کسی بھی جگہ جانے کا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی سواری کو دیکھنا ہے۔ کہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے کچھ دوست تشریف لائے پچھلے ہفتے ہی، تو ہمارے لیے بڑی ایک پابندیوں والی جو بات ہے اس میں کہ پاکستان میں موٹر سائیکلز کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ اگر اویلیبلٹی ہے تو اس کی پرائس اتنی زیادہ ہے کہ شاید عام بندہ یا کوئی خاص کاروباری بندہ بھی ان کو خریدنے کی استعداد اتنی نہیں رکھتا کہ جیسے کہ باہر کے ممالک میں ہے۔ اگر آپ ہمسایہ ملک کو کمپیئر کریں تو وہاں پہ اس وقت دنیا کے وہ برانڈ کہ جو ٹورنگ بائکس میں اس وقت ترجیحی بنیادوں پہ لوگ پسند کر رہے ہیں، ان کی اویلیبلٹی اتنی آسان ہے، اور ان کی کسی بھی بائکر تک رسائی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی شکل میں ہو، وہ کسی پرائس جو ڈسکاؤنٹس ہیں ان کی شکل میں ہو، اور اویلیبلٹی، اور اس کے بعد آفٹر سیل سروس جس میں آپ کے تمام پارٹس جو ہیں ان کی پرائس بھی اتنی نومینل ہے کہ آپ کو کوئی بودریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پاکستان میں جو برانڈ چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت کچھ برانڈز پاکستان میں نئے انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ ہمارے اس محفل میں بھی بہت سے دوست ہیں جنہوں نے ان برانڈز کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو استعداد دی اور انہوں نے ان کو خریدا، لیکن یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی ٹورنگ بائک پاکستان میں خریدیں اور اس کے بعد آپ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹریولنگ پہ صرف کریں۔ اور اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اس سسٹم میں آپ نے بہت سے پیرنٹس کے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے کاروبار نوکری کی ذمہ داری ہے، ان سب چیزوں سے آپ نے ٹائم نکال کے جانا ہے۔ تو بائک کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے جی، اور دنیا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی بائک پہ آنے سے منع نہیں کرے گی۔ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے کتنے ہزار کلومیٹر ٹریول کرنا ہے اور آپ کی کمفرٹ کس بائک پہ ہے۔ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی بائک پہ بھی جاتے ہیں تو پابندیاں کوئی نہیں ہیں، لوکل کچھ پابندیاں ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے حل طلب ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو، لیکن آپ نے اپنا ٹریول ٹائم دیکھنا ہے کہ آپ کس سی سی بائک کے اوپر پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان سے باہر جانے کے لیے صرف 2 ممالک آپ کو اجازت دیتے ہیں، ایک ایران اور ایک چائنا۔ افغانستان کے حالات سب کے سامنے ہیں، وہ زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں۔ انڈیا میں ناممکن ہے کہ جب تک ہمارے معاملات کشمیر کے سطح پہ سیٹل نہیں ہوتے، ہم شاید انڈیا میں ابھی
پاکستان سے آن بائک جانے کا تصور شاید نہ کر سکیں. انڈیا جا کے آپ بائک رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ کشمیر میں پھر سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیپرز کے اوپر کہ آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس کیا ہیں. اب رہی بات آپ کے دو ممالک کی کہ آپ چائنا اور ایران, ان دو ممالک کے لیے پاکستان سے ایگزٹ کر سکتے ہیں بائک کے اوپر. چائنا کے قوانین تھوڑے سے فرق ہیں اور اس میں آپ کو تھوڑی سے فائنینشیل اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں, وہ بحث الگ ہے. ایران کے لیے آپ کو وہی انٹرنیشنل قوانین اڈاپٹ کرنے پڑیں گے کہ جو باقی دنیا کے لیے. اگر ایک فارنر کہیں سے بھی آتا ہے جو قانون اس کے لیے ہے وہی قانون آپ کے لیے ہے. اس کے لیے آپ نے جب بائک کا انتخاب کر لیا, آپ نے اپنے ٹورز کو پلان کر لیا کہ آپ نے پاکستان سے کہاں تک جانا ہے, اس میں آپ پہ اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ آپ ایک ملک میں جاتے ہیں, آپ 2 ممالک میں جاتے ہیں, آپ 10 ممالک میں جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے وہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. اس کی ایک مثال آپ کو ابھی ضمنی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے لاہور سے سینٹرل ایشیا جانا ہے بائک کے اوپر اور آپ کے پاس روٹ جو ہے وہ ایران کا ہے, تو ایران کے لیے آپ کو ملٹیپل ویزا چاہیے ہوگا, کیونکہ آپ نے ایران میں ایک دفعہ انٹر ہونا ہے اور ایک دفعہ آپ نے باکو کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے ایگزٹ ہونا ہے, اور پھر آپ نے دوبارہ ایران میں آنا ہے کیونکہ آپ کے پاس واپس پاکستان آنے کا روٹ اور کوئی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایران کا ملٹیپل ویزا ہونا ضروری ہے. اور ڈاکومنٹیشن آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کا پلان جو ہے وہ فائنل ہو جائے کہ آپ نے پاکستان سے کس ملک کے لیے اور کتنی دیر کے لیے آپ نے اپنا سفر اختیار کرنا ہے. باقی باتیں ٹورسٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو تمام چیزیں آلریڈی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ہوٹل کیسے لینا ہے, آپ نے کیمپنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے کرنسی کیسے چینج کرنی ہے, آپ کے اخراجات جو ہیں وہ کیسے ہیں. سمپل چیز جو ہے کہ اس وقت جو معلومات تک رسائی ہے وہ پاکستان میں بھی اتنی ہی اویلیبل ہے جتنی یورپ میں ہے. آپ کے پاس بھی انٹرنیٹ کے اوپر تمام جو اس وقت سائٹس چل رہی ہیں وہ آلموسٹ ساری اوپن ہے پاکستانیوں کے لیے بھی. آپ اس میں بیٹھ کے تمام پلانس, تمام چیزیں جو ہیں ان کو اپنے پیپر کے اوپر رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ میرا پلان کہاں تک ہے, میں نے کہاں جانا ہے, مجھے کتنے فائنینشیل سیٹ اپ کی ضرورت ہے. اب اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو سب سے اہم چیز پیٹرول ہے. میں اس میں اپنے آپ کو ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب ایران گئے تو پاکستان کے اندر پیٹرول کا ریٹ آن دیٹ ٹائم 117 روپے لیٹر تھا, اور جیسے ہی آپ بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایرانی اسمگلڈ پیٹرول آپ کو ملتا ہے, اور بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو مجبوراً وہی پیٹرول لینا پڑتا ہے. تو وہ 100 روپے لیٹر آپ کو مل رہا تھا. لیکن جس وقت ہم میر جاوا ایران کے پہلے سرحدی شہر میں پہنچے تو وہاں پہ ہمیں پیٹرول جو ہے وہ 11 روپے 80 پیسے لیٹر میں ملا پاکستانی. تو اب آپ اگر ایز اے ٹورسٹ اپنے پلان میں یہ چیزیں پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے فائنینشیل سیٹ اپس جو ہیں وہ پاکستانی کرنسی کا آج کیا ریٹ ہے, آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں آپ کی کرنسی کی ایکسچینج ریٹ کیا ہے, اور وہاں کے لوکل اخراجات کیا ہیں. آپ کی بکنگز تمام یہاں سے مل جائیں گی. آپ کو ہوٹل, اگر آپ نے وہاں کوئی سیمینارز کرنے ہیں ان کے لیے ہالز, آپ کی سائٹ سینگ, تمام چیزیں آپ کی یہاں سے آلریڈی بک ہو سکتی ہیں. ایون کہ اگر آپ بغیر بائک کے بھی جاتے ہیں تو آپ کو تمام دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اور ان ممالک میں جہاں ٹورزم ہے وہاں پہ آپ کو یہیں سے ہی بائک کی بکنگ بھی مل جائے گی. آپ جس بائک کو کہیں گے آپ کو اس کی یہاں سے بکنگ مل جائے گی, اور وہ آپ کے ہوٹل پہ, آپ کے ایئرپورٹ پہ, آپ کے بارڈر پہ آپ کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کر دیں گے, لیکن اس کے آپ کو چارجز پے کرنا پڑیں گے. جب ہم پاسپورٹ بنواتے ہیں, جو ابتدائی ہمارا ڈاکومنٹ ہے کہ جس سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ پاسپورٹ وہ والا بنوائیں کہ جس میں آپ کو نیکسٹ ڈاکومنٹیشن کم سے کم کرنے کی ضرورت پیش آئے. بہت سے لوگ سرکاری پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں, اگر وہ سرکاری جاب میں ہیں تو وہ کمپلسری نہیں ہے بعض اداروں میں کہ وہ سرکاری پاسپورٹ بنوائیں. اس میں ان کو این او سی کی ضرورت ہوتی ہے, ایکس پاکستان لیو کی ضرورت ہوتی ہے, سیکریٹریٹ میں ان کو بہت سی چیزیں بتانی پڑتی ہیں, اپنے دفاتر میں ان کو بہت سا کچھ بتانا پڑتا ہے, کیونکہ ہر چیز ویل کنیکٹ ہے.
آپ ایک کام کریں گے تو وہ مکمل ہوگا تو آپ اس سے اگلا کام کریں گے, وہ میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا. وہ مکمل ہوگا تو آپ اس سے اگلا کام کریں گے. اگر آپ کا ایک کام بھی مسنگ ہے تو اس کے بعد آپ کا اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹک ہو جائے گا وہیں پہ. جیسے کہ اگر آپ نے سرکاری پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سرکار کی اجازت چاہیے ہوگی کہ آپ ایکس پاکستان لیو کے اوپر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آسان یہی ہے کہ آپ بزنس پاسپورٹ بنوائیں اور زیادہ سے زیادہ صفوں کا پاسپورٹ بنوائیں اگر آپ نے زیادہ ٹریولنگ کرنی ہے, تاکہ آپ کو کسی بھی ملک میں جا کے صفوں کی پریشانی نہ ہو. بہت سی جگہوں پہ آپ نے بعض دفعہ ایک ملک میں ان ہونا ہے, ایک جگہ آؤٹ ہونا ہے, پھر دوبارہ ان ہونا ہے, پھر آؤٹ ہونا ہے. تو آپ کے پاس پاسپورٹ میں جتنے پیپرز ہوں گے آپ کو اتنی سہولت رہے گی کہ آپ کے پاس جو گنجائش ہے اسٹیمپس کی وہ تکلیف دہ نہیں ثابت ہوگی. پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ مکمل تمام قباحتوں سے پاک ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اٹیمپٹس کرتے ہیں ایسی جگہوں کی کہ جہاں پہ ان کے لیے ویزا ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ملنا, لیکن وہ اگر اس پہ اسٹیمپ نہیں بھی ہوئی تو آپ کی اٹیمپٹ جو ہے وہ کمپیوٹرز میں آ جاتی ہے. اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے فلاں جگہ اٹیمپٹ کی تھی اور یہ ریجیکٹ ہوا تھا. وہ آپ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوگا کہ آپ کا جو ایک پروفائل ہے وہ ایک خرابی کی طرف چلی جائے گی. کہ بہت سے لوگ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں کہ کیا ہوگا, نہیں لگا تو کوئی بات نہیں, وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ میں فلاں فلاں ملک سے ریجیکٹ ہو چکا ہوں. تو جب آپ ٹورزم میں جائیں گے تو آپ کو وہ ویزے جو ریجیکٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کا سبب بنیں گے اور آپ کو جواب دہی دینا ہوگی کہ یہ آپ نے اس کی ریجیکشن کیوں ہوئی تھی. ٹریول کرنے کے لیے جی آپ کو جو ایک انسان کو ڈاکومنٹس چاہیے جن کو آپ ٹریول ڈاکومنٹ کہتے ہیں, وہی ڈاکومنٹس آپ کے وہیکل کو چاہیے. کہ سیم چیز جو ہے وہ آپ کے وہیکل کو بھی چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا اس کا فرق آ جائے گا کہ بہت سی چیزیں جو آپ کو مل چکی ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہے, آپ کے وہیکل کو بھی مل چکی ہیں, لیکن وہیکل کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب دنیا تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوئی تو اس وقت لوگ یورپ سے اپنی سواریاں لے کے تو دوسرے ممالک میں چلے جایا کرتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے چوری کی گاڑیاں, ٹرک چوری کیے, بائکس چوری کی, اور اس کے بعد وہ بائکس لے کے گاڑیاں لے کے دوسرے ممالک میں سیٹل ہو گئے. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے درمیان پاکستان میں بھی موجود رہی اور بہت سے لوگ اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت عراق میں وار ہوئی, کویت کی وار ہوئی, اور کویت میں جتنے پاکستانی تھے وہ بلا تفریق سینکڑوں گاڑیاں لے کے پاکستان آ گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی اور بہت قیمتی گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان لوگ بائی روڈ لے کے آ گئے اور کسی نے کوئی ڈاکومنٹس چیک نہیں کیے. اب وہ گاڑی وہاں کسی عرب کی تھی, کسی سیٹ کی تھی, اس کی اپنی تھی, وہ کسی نے نہیں پوچھا, اور وہ گاڑیاں ساری کی ساری پاکستان میں ڈمپ ہو گئی اور ابھی بھی وہ پاکستان میں موجود ہیں, وہ واپس نہیں گئیں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا بیٹھی, یو این او کے کچھ لوگ بیٹھے, تو انہوں نے کچھ فیصلے کیے کہ جو ٹریولرز ہیں ان کے لیے اور جو مائیگریشن کرتے ہیں ان کے لیے کچھ قوانین وضع کر دیے جائیں. تو اس میں جو ہمارے ٹورزم سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کے آپس میں کسٹم قوانین ہیں ان کے شہری جو ہے وہ اس قوانین کے تحت اپنے وہیکل کو لے کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. اس میں پھر مزید بہتری آتی چلی گئی. اب اس میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وہیکل کے اوپر کسی بھی دوسرے ملک میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں, بے شک آپ فرانسیسی شہری ہیں, آپ جاپان کے شہری ہیں, آپ پاکستان کے شہری ہیں, یہ قوانین سب کے اوپر برابر ہیں, اس پہ کوئی تفریق نہیں ہے. اگر تفریق ہے تو آپ کے دفتری لوگ کریں گے, آپ کے لوکل لوگ آپ کو پریشان کریں گے, قانون میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کیونکہ یہ سارا فیصلہ فرانس میں ہوا اور اس کو کارنیٹ کہا گیا, اس جو ڈاکومنٹس ہے, تو یہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا اور اس میں یہ کچھ قوانین وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہوتے چلے گئے اور اس وقت یہ ایک بہترین قانون کے طور پہ پوری دنیا میں واضح ہے.
آپ جس گورے کو دیکھیں گے، جس وہیکل پہ آئے ہوئے یورپینس کو دیکھیں گے، جس وہیکل پہ آئے ہوئے کوئی کاروان پہ آیا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آیا ہے، کوئی اگر کار پہ آیا ہے، کوئی ڈمپر وین پہ آیا ہے، کسی چیز پہ بھی آیا ہے، تو وہ سب کے سب کارنیٹ کے تھرو آتے ہیں. اور کارنیٹ کا جو پیپر ہے وہ پوری دنیا میں یکساں ہے اور وہ ایک ہی جگہ سے جاری ہوتا ہے اور اس کے قوانین جو ہیں وہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس کارنیٹ ہوگا تو آپ کو کارنیٹ کی بدولت کوئی دنیا کا ملک ڈیپورٹ نہیں کر سکتا. آپ کے ویزے پہ آپ کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس پہ ڈیپورٹ کر سکتا ہے. کارنیٹ کے اوپر آپ کو کوئی دنیا کا کوئی ملک ڈیپورٹ نہیں کر سکتا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے قوانین جو ہیں وہ دنیا میں انہوں نے امپلیمنٹ کروائے ہوئے. میں اس کی کچھ اسپیسیمن آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ موجودہ کارنیٹ کی کاپی ہے جی، جو ابھی لاسٹ پاکستان سے حاصل کیا گیا ہے اور یہ 2022 تک ویلڈ ہے. یہ سب کے لیے یکساں ہے، یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے یکساں ہے. یہ کسی شخص کی ذات اور عہدے کے مطابق نہیں ہے. یہ جو حاصل کرے گا اس کو یکساں فیسلٹی میں یہ چیز ملے گی. اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 1 ایئر ہوتی ہے کہ آپ کا ٹور پلان موسٹلی 1 ایئر ایک میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ 1 سال تک گھر سے باہر رہیں. تو یورپینس تو خیر کئی سال باہر رہتے ہیں اور یہ رینیو بھی ہو جاتا ہے مختلف ممالک سے. اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ ہم مشترف آتے ہیں کہ لاہور کے اندر علامہ اقبال ٹاؤن میں ان کا آفس ہے جی، اور یہ فرانسیسی گورنمنٹ کو ہی رپورٹ کرتے ہیں. ان کے قوانین جو ہیں وہاں لکھے ہوئے ہیں اور ہر بندے کے لیے قانون جو ہے اس کی موٹر سائیکل کے مطابق ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی موٹر سائیکل اور اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں اور آپ نے اپنے ویلڈ ویزوں کے ساتھ اس دفتر میں اپنے پیپرز کے ساتھ جانا ہے. اور اس کے بعد ان کی جو لوکل فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے اور اس میں آپ کو ایک ڈپازٹ دینا ہوتا ہے جو پوری دنیا میں ہر شخص دیتا ہے. یہاں پہ بات آتی ہے کہ وہ ڈپازٹ جو ہے وہ نیگوشیبل ہے. وہ ڈپازٹ نیگوشیبل ہے. بہت سے لوگوں کو وہ ان کی جو بائک ہے اس کی انٹرنیشنل ویلیو کا 2 گنا 3 گنا وہ مانتے ہیں ان سے، کیونکہ پاکستان سے ایک پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے لوگ بہت زیادہ فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں. اب بیفور ٹائم ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ یہ بھاگ جائے گا. اب دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل لیتے ہیں اور کارنیٹ اگر آپ حاصل کر کے کسی طرح یورپ تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگر آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے یورپ تک جاتے ہیں تو وہ آپ کو کئی لاکھ روپے چاہیے. اس میں آپ چند ہزار یا تھوڑے سے کچھ لاکھ ڈال کے تو آپ یورپ تک پہنچ جائیں اور وہاں سے بھاگ جائیں. تو اصل پرابلم یہی ہے کہ کیونکہ ریپو جو بابر صاحب نے سب سے پہلے بات کی کہ ہماری ریپو جو ہے وہ تھوڑی سی خرابی کی طرف ہے. تو ہم نے ریپو کو کیوں ٹھیک کرنا ہے؟ اس صورت میں کہ جب ہم اس کام کو پراپرلی قانون کے مطابق اڈاپٹ کریں گے. آپ کو جب یہ کارنیٹ پیپر مل جاتا ہے تو تب آپ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مطلوبہ جو آپ کے ویزا ویلڈ ویزاز ہیں آپ ان ممالک میں ٹریول کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ممکن نہیں ہے کبھی بھی کہ آپ کے پاس ویزا ٹرکی کا ہے اور آپ لاہور سے کارنیٹ لے کے تو آپ بذریعہ موٹر سائیکل روانہ ہو جائیں. جب تک آپ کے پاس اس راستے کے تمام ویزے نہیں ہوں گے آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے پاکستان سے. اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کا روٹ پلان، آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے ویزے، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ویلڈ ہونی چاہیے. اور 1 سال تک یہ پیپر آپ کا ویلڈ ہے جی. جس دن آپ کو یہ ایشو ہوگا اس کے 1 سال تک آپ اس کو ملٹیپل یوز کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایران گئے، ایران سے واپس آ گئے، انہوں نے کارنیٹ واپس کر دیا، حالانکہ وہ 1 سال تک اس کو ملٹیپل یوز کر سکتے تھے. اگر وہ دوبارہ ویزا لیتے
اور وہ دوبارہ بھی جا سکتے ہیں, 100 بارہ بھی جا سکتے ہیں, بار بار جا سکتے ہیں, جب تک اس کے پیپر ختم نہیں ہوتے, کیونکہ 20 پیپرز کا آپ کو ایک بکلیٹ ملتی ہے. اگر آپ کسی طرح سے اس پیپر پہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کی موٹر سائیکل کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو آپ نے اس کی مکمل ڈاکومنٹیشن کروا کے واپس آنا ہے, تب آپ کا یہ کارنیٹ پیپر جو ہے اس کی آپ کو ڈپازٹ بھی واپس ملے گا اور آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی ایلیجیبل ہوں گے. اگر آپ موٹر سائیکل آپ کی وہاں آپ نے بیچ دی, آپ نے پھینک دی, آپ نے گم کر دی, آپ کسی اور مقصد کے لیے گئے, تو آپ لائف ٹائم کے لیے پوری دنیا میں ٹریول نہیں کر سکیں گے کارنیٹ کے اوپر. اور اس میں کیونکہ اب دور جو ہے وہ سارا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ ساری دنیا میں ود ان مائکرو سیکنڈ آپ کا یہ سارا کمپیوٹر میں چلا جائے گا کہ یہ آدمی ڈیفالٹر ہے اور یہ یہاں سے اس نے یہ پرابلم کریٹ کی ہے. اب جس ملک سے آپ کی موٹر سائیکل مسنگ ہوگی, جیسے کہ آپ ایران میں انٹر ہوئے ہیں, تو ایران کی امیگریشن پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے ویزے کی لمٹ 1 منتھ ہے. تو آپ کو انہوں نے انٹری دے دی, آپ کے ویزے کی 1 منتھ لمٹ جو ہے انہوں نے اس پہ فیڈ کر دیا. آفٹر 1 منتھ اگر آپ ایران کے کسی بھی بارڈر سے ایگزٹ نہیں ہوئے, دیٹ مینس کہ آپ کہیں روح پوش ہو گئے. اسی وقت وہ کارنیٹ والے آفس سے رابطہ کریں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ یہ بندہ مسنگ ہے. اگر اس نے رابطہ نہیں کیا تو کارنیٹ پیپر جب آپ پہ اوپر کوئی کاروائی شروع کرے گا تو ایران جو ہے وہ پابند ہوگا ان کو اس بائک کی اور اس کے ڈپازٹ پے کرنے کے لیے, لیکن اس کے عوض ایران پھر آئندہ آپ کو اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دے گا. یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو لوگ اس پیپر کی حفاظت نہیں کریں گے وہ بنیادی طور پہ ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. اگر آپ فزیکل جانا چاہیں تو میں آپ کو اس کا ایڈریس بتا دوں گا. علامہ اقبال ٹاؤن میں جو ندیم شہید روڈ کی طرف سڑک آ رہی ہے, نالے والا جو چوک ہے, اس کے ساتھ ہی ان کا آفس ہے. اور اس کو پاکستان میں پاکستان آٹو موبائلس جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہ سب آفس ہے پاکستان میں. جب میں اپنے گروپ کو لے کے گیا تھا تو ہم نے ایک گروپ کی شکل میں ان کو ڈپازٹ دیا تھا کہ جو پر پرسن لیس دین 1 لاکھ روپیز تھا پر بائک. جی بائک کوئی بھی تھی, بائک کا کچھ میں سی سی کا کارنیٹ کا پے کیا تھا جی پورے گروپ کا, اور یہ ریٹرنیبل تھا. نہیں وہ جو کہنا ہے نا گروپ کارنیٹ نہیں ہوتا, کارنیٹ انڈیویجول ہے. کارنیٹ انڈیویجول ہے لیکن ہم نے ڈپازٹ جو ہے وہ گروپ ڈپازٹ لیتے ہیں. تو سے آپ تھوک سمجھیں, تھوک سمجھیں, تھوک کے حساب سے. شاہد اقبال میرا نام ہے, رائٹ ٹو اینیور کلب سے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے جو پیج دیا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی مینشن ہوتا ہے کہ اتنے کنٹریز کا, یا کنٹریز کے نیم مینشن ہوتے ہیں اس میں, یا اس میں کوئی اس قسم کی ریسٹرکشن ہے, یا یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی کارنیٹ پیج ویلڈ ہے؟ بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کارنیٹ جب آپ کو ملے گا تو آپ کو 20 پیجز کا ملے گا. کارنیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس پہ آپ کہاں جا رہے ہیں. جب آپ جس ملک میں انٹر ہوں گے آپ کو اس کا ویزا چاہیے. جب آپ اپنا ویزا ان کو دکھائیں گے کہ یہ میرا ویلڈ ویزا ہے اور میں آپ کے ملک میں آیا ہوں, تو اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ بائک پہ آئے ہو, کہیں گے کارنیٹ دکھائیں, تو آپ کا پہلا پیپر جو ہوگا اس پہ وہ اسٹیمپ کر کے آدھا پھاڑ لیں گے, آدھا آپ کو واپس کر دیں گے, اور آپ کے پاس اس کے بعد 19 صفحے پھر باقی بچ جائیں گے. اب آپ لاہور سے ایران گئے ہیں, ایران کے بعد آپ کے پاس ٹرکی کا ویزا ہے, آپ کے پاس باکو کا ویزا ہے, آپ کے پاس آرمینیا کا ویزا ہے, آپ کے پاس عراق کا ویزا ہے, آپ کے پاس مختلف ممالک کے ویزے ہیں. وہاں پہ جا کے اگر آپ کے پاس اپنے لنکس ہیں تو آپ وہاں سے گریس کا ویزا لے لیتے ہیں وہیں سے. تو ٹرکی سے جب آپ گریس کی طرف انٹر ہوں گے تو کارنیٹ والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں ہے آپ پہ. آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے اور آپ کے پاس کارنیٹ ویلڈ ہے, کیونکہ اس کے اوپر کبھی بھی ملک مینشن نہیں کیے جاتے. My name is Mohammad Asghar Tariq and I am Senior Vice President of FACTA Lahore Chapter. ماشاءاللہ. تو آپ نے ایک کارنیٹ کی فی جو ہم نے ایک ڈپازٹ کے طور پہ رکھنی ہے, which we can say is a guarantee. جی جی
اچھا یہ کیا ہمارا بینک بھی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے. اوکے سر. آپ کا بینک گارنٹی دے سکتا ہے, آپ کا ریپیوٹیڈ کوئی بھی ادارہ ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ جس کو مانتی ہے جی ایز اے ضمانتی, آپ کہہ ٹھیک لیں. ہے. تو یہ تمام اداروں کی میرا مطلب ہے کہ میرا بینک جو ہے اگر جی میرا بالکل ڈپازٹ ہے سر, بالکل بالکل ہمارے سر, بالکل بالکل دے سکتے. اچھا جی. سر سیکنڈ یہی پہ اسی سوال میں آیا وہ کارنٹ والے اس کو ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں بائی لاز کیا جی بائی لاز ایکسپٹ کریں گے. جی اوکے. نیکسٹ سر ہے کہ لوکل کارنٹ آفس کی جو ایک فی ہے پروسیسنگ فی, جی مجھے اس میں ابہام تھا پہلے سے, جی میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا فی ہے؟ وہ 30,000 سے 40,000 تک آپ سے لیں گے جی. اچھا جی. تقریباً 40 کے قریب ہے. 4200 یہ یعنی ان کا پروسیس اس میں یہ نان ریفنڈیبل ہوگی, اور اس میں 3,000 روپے کو آپ کو انٹرنیشنل لائسنس دیں گے وہ آپ کو, اور ایک پلیٹ دیں گے آپ کو کہ جو آپ نے, کیونکہ آپ کی جو رجسٹریشن پلیٹ ہے وہ لگی رہے گی بٹ وہ انویلڈ ہے. آپ کو ایک پلیٹ دیں گے کہ جو آپ نے فرنٹ پہ لگانی ہے, وہ ایک اسٹیل کی پلیٹ ہوتی ہے. میں نے لکھا ہوا تھا یہ آپ نے بتا دیا, وہ آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ کو انٹرنیشنل لائسنس مل جائے گا, اور انٹرنیشنل لائسنس جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہوگا. آپ لائف ٹائم اس کو رینیو کروا سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بہت سے دوست ہمارے یہاں پہ موجود ہیں, بٹ صاحب بیٹھے ہیں, ڈیول نیشنل ہیں. اگر یہ کل کو انگلینڈ میں جا کے کارنیٹ حاصل کرتے ہیں تو انہوں نے آلریڈی پاکستان سے کارنیٹ لیا ہوا ہے, تو وہ جو لائسنس ہے ان کو وہاں سے نہیں بنوانا پڑے گا, وہ رینیو بھی ہوتا رہے گا. بے شک آپ کارنیٹ دوبارہ لیں یا نہ لیں, لیکن وہ لائسنس آپ کی پراپرٹی ہوگا, اور وہ آپ اس کو رینیو کروا سکتے ہیں, اور 2,000 روپیز میں وہ رینیو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور چیز ہے جی جسے ہم یوزلی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس. جی وائل وی آر ٹریولنگ, ایک تو کمپریہنسو انشورنس ہوتی ہے. جی جی جی. تو یوزلی کیا تھرڈ پارٹی انشورنس جو ہے وہ کمپلسری ہے؟ کیونکہ انشورنس کوئی بھی کمپلسری نہیں ہے. ہاں, لیکن میں نے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, میں دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں میں پھر رہا ہوں, بائک پہ تو نہیں گیا, لیکن آبویسلی اگر میں وہیکل لے کے جاتا ہوں تو مجھے تھرڈ پارٹی انشورنس جو ہے وہ انٹری بورڈ کے اوپر لینی پڑتی ہے. نہیں, اس میں بائک کے لیے ابھی تک انشورنس کی کوئی وہ کمپلشن نہیں. تھرڈ پارٹی کارنیٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ کمپلسری ہے کہ ہم اپنے ٹرپ کو راؤنڈ ٹرپ بنائیں آن دا سیم وے, اور وی کین ری ارینج اوور روٹ فرام دا ادر سائڈ اینڈ گیٹ بیک ٹو اوور ہوم کنٹری. جی بالکل, بڑا خوبصورت سوال ہے, اور میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ کارنیٹ جو ہے یہ آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور لوکل لاز جو آتے ہیں, جیسے کہ آپ انڈیا میں جس ویزا پہ جائیں گے تو انڈیا کے قوانین میں یہ ہے کہ آپ جس پورٹ سے انٹر ہوں گے اسی پورٹ سے آپ نے ایگزٹ کرنا ہے. جیسے کہ آپ اگر بائی فٹ انڈیا گئے ہیں تو آپ بائی فٹ ہی انڈیا سے واپس آئیں گے اسی پورٹ سے جہاں سے آپ انٹر ہوئے تھے. آپ بائی ایئر واپس نہیں آ سکتے. لیکن اگر آپ ادر ہینڈ ٹرکی میں جاتے ہیں, بائی روڈ آپ انٹر ہوئے ہیں, تو آپ بائی ایئر ایگزٹ کر سکتے ہیں. کارنیٹ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. کارنیٹ میں آپ کو کوئی روٹ پلان نہیں ہے, آپ کے ویلڈ ویزے ہیں, اور کنیکٹ ویزے ہونے چاہیے کہ جس لینڈ کو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا آپ کے ساتھ کنیکشن ویزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کا ویزا کنیکشن ختم ہوا وہاں سے آپ ایئر لفٹ کر سکتے ہیں اپنی بائک کو, اور اس ملک میں پہنچ سکتے ہیں جہاں کے پاس آپ کا پھر ویزا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ واپس پھر اس ملک میں آئیں. یہ میرے لیے فار ایگزامپل میک اٹ لٹل ایزیئر فار ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ. فار ایگزامپل میں یہاں سے ایران گیا, ایران سے ترکی گیا, ترکی سے میرے پاس شینن ویزا ہے, میں آگے چلا گیا, میں نیدرلینڈ سے سم ہاؤ میں نے کہا جی کہ نہیں بس ہو گئی ہے, میں نے واپس جانا ہے, بائی ایئر جاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, ایئر لفٹ کروا دیں. تو یہی کوشچن ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جس ٹرائب سے جاؤں ادھر سے واپس آؤں. اور سیکنڈ آپشن میں ضمنی ذیلی باتوں میں کارنیٹ نہیں جاتا. سر سیکنڈ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جدھر سے جاؤں. فار ایگزامپل میں یہاں سے جاتا ہوں, میں ترکی سے ہوتے ہوئے اوپر رشیا چلا جاتا ہوں. جی بالکل, رشیا سے ہوتے ہوئے میں چائنا سے واپس آ جاتا ہوں. تو یہ پاسبل ہے, یعنی یہ نہیں بالکل پاسبل ہے. میں نے نہیں جانا, ٹورسٹ اسی کو تو کہتے ہیں. Got it, sir. Thank you very much. اور اس میں جو آپ کو دوسری بات میں شیئر کر دوں کہ کارنیٹ والوں کو کوئی غرض نہیں ہے ضمنی ذیلی باتوں کی. اس میں سینکڑوں آپشنز ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی,
آپ کو پیچھے سے کوئی ایمرجنسی ہو گئی, فوری طور پہ آپ نے واپس آنا ہے, تو آپ نے بائک جو ہے وہیں چھوڑی ہے, آپ واپس آ گئے ہیں, آپ نے واپس جا کے دوبارہ بائک کو جوائن کر لی ہے, لیکن آپ نے اس کی ویلیڈیٹی کو وہ نہیں کرنا, ایکسپائر نہیں ہونے دینا. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل. اور ان کیس اف سم تھنگ ایسے ہیپن ہوتا ہے کہ میرا ٹائم جو ہے وہ آف ہو رہا ہے, جی تو آئی ہیو ٹو بائی سم مور ٹائم جی بائی رینیوئنگ اٹ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. جب آپ نے ٹریول اسٹارٹ کرنا ہے تو بیسک انفارمیشنز آپ نے اپنی خود جمع کرنی ہے. آپ کو پرابلمس کیا ہیں, آپ دوائی کون سی لیتے ہیں, آپ کو موسم کون سا تنگ کرتا ہے, آپ کو الرجی کن چیزوں سے ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور آپ کی اس کے بعد لسٹ ہونی چاہیے جو اس میں سیفٹی میئرز ہیں کہ آپ جب انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کے پیپرز کے اندر آپ کی پرابلمس جو ہیں وہ ریٹن شکل میں موجود ہونی چاہیے کہ اس کو فلاں دوائی سے الرجی ہے, اس کو فلاں انجیکشن نہیں لگانا. خدا نخواستہ آپ کہیں گر جاتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو جو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں اس میں آپ کے اگینسٹ کوئی چیز آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے. بائک کون سی آپ کے پاس, آپ کس ماڈل پہ جا رہے ہیں, اس ملک میں اس کا کیا ہے. اب بہت سے لوگ جو پاکستان میں آتے ہیں, اقبال صاحب اس موضوع میں مجھ سے بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں کہ ایون BMW کے ٹائر وہ ان لوگوں نے اپنی جو لمٹ ہے وہ پوری ہونے پہ پہلے ہی اس ملک میں بک کروائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم 4 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد فلاں ملک میں پہنچیں گے, تو انہوں نے ٹائر آلریڈی وہاں بک کروا دیے ہوتے ہیں اپنے ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ کہ ہم وہاں جا کے تو ٹائر چینج کریں گے یا ہماری جو باقی چیزیں ہیں. آپ کا کچھ بھی ہوتا ہے جی, بائک نہیں لا سکتے. میں وہی عرض کیا, میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس میں کارنیٹ ضمنی ذیلی باتوں میں نہیں جاتا. سمپل بات ہے کہ بائک آپ کی واپس نہیں آئی, اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئی. اگر وہاں چوری ہو گئی ہے, آپ سے کسی نے چھین لی ہے, اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے کہ وہ آپ اس کو چلا نہیں سکتے, یا اس میں کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے کہ وہ کلیپس کر گئی ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. آپ اس کی FIR باقاعدہ کٹوائیں گے, اس ملک کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق پیپر تیار کروائیں گے, اور جو بھی اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ کروا کے واپس آپ کارنیٹ والوں کو لا کے دیں گے, تو تب آپ کا ڈپازٹ واپس ہوگا اور آپ کلیئر ہوں گے. اگر آپ خالی ڈپازٹ کے لیے کر رہے ہیں تو ڈپازٹ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کلیئر نہیں ہوں گے. موسٹلی ہم لوگ جو ٹریول کرتے ہیں اس کا ہمیں 3 منتھ تک کا ایک ویزا ملتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں. جی جی. ان کیس میں زیادہ ممالک میں اگر جانا چاہتا ہوں تو مجھے یورپ تک میری اگر رسائی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں میں یہاں پہ زیادہ اسپینڈ کروں ٹائم, تو کیا میں واپسی جب آؤں تو میری اتنی میعاد نہیں ہے. اگر ایران سے میں بارڈر کراس کرتا ہوں یا ایران کا مجھے 3 مہینے کا ویزا ملتا ہے تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا. جی جی. واپسی پہ مجھے اس کے لیے ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا؟ اس میں 2 طریقے ہیں جی, کہ ایک تو آپ جو ملٹیپل ویزا لیں گے اس میں اپنی آئیڈینٹیٹیو ڈیٹس آپ بتا سکتے ہیں ویزا آفیسر کو کہ میں نے انٹری اس ڈیٹ پہ کرنی ہے اور ایگزٹ کر جاؤں گا, پھر میں نے ری انٹر 6 مہینے کے بعد ہونا ہے. وہ آپ کو آفٹر 6 منتھ کا ویزا جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا جواب دوں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. ہم نے جب ہم ایران ترکی جا رہے تھے نا تو ہم نے ویزے پہلے لیے, کارنے کے پیچھے میں ہم بھاگتے رہے, کارنے میں بڑا لیٹ ہوا یہاں سے. ایران کا سلسلہ یہ کہ جب آپ یہاں سے ویزا لگواتے ہیں نا اس کا, تب سے ان کے دن شروع ہو جاتے ہیں. ہماری طرف سے یہ تھا کہ ہم جب ایران میں داخل ہوں گے ہمیں مزید 3 ماہ کا ایکسٹینڈ مل جائے گا. آپ سمجھے نا, ملٹیپل ویزا تھا. جب ہم ترکی گئے, ترکی سے واپسی آنے لگے تو ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا. ہم نے یار کیا بات کرو, ویزا کیسے ختم ہو سکتا ہے. پھر ہم نے کسی سے چیک کرا تو واقعی ہم ساروں کے ویزے ختم ہو چکے تھے. تقریباً کسی کا 2 دن پڑے تھے, کسی کے ویسے ختم ہو چکے تھے. تو پھر ہم ایرانی ایمبیسی گئے, ان سے جا کے بات کی, وہ تو بڑی مشکل سے انہوں نے جا کے پھر ہمیں دوبارہ ویزا رینیو کر کے دیا. اس لیے جانے سے پہلے جس کنٹری میں بھی جا رہے ہیں تو اس کے حوالے اس کے اوپر اسٹڈی ضرور کر کے جائے, اس کے لا اور سسٹم کیا ہے. یہ نہ کہ وہاں جا کے پھنس جائیں اور پھر واپسی آپ کو آنے دیں. بعض ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں والے ملک ویزا بھی نہیں دیتے, وہاں کی ایمبیسی ویزا نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں جائیں گے اپلائی کریں اپنے ملک جائیں اور وہاں سے ویزا لگوائیں اور پھر واپسی جائیں. ابھی میں آپ کو کل کا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ جو انڈین کینیڈا میں یا امریکہ میں شفٹ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس وہاں کے پاسپورٹ ہیں, وہ اس پاسپورٹ پہ اگر کینیڈین پاسپورٹ پہ انڈیا آتے ہیں تو انڈیا سے ان کو پاکستان نہیں آنے دیا جاتا کہ وہ لوکل اپنے ہوم لینڈ سے ویزا لے کے آئیں. بالکل. تو بہت سے لوگ جو ہیں, پرسوں ایک ہمارے گیسٹ تھے لٹریری سیٹ اپ کے حوالے سے, تو ان کو انہوں نے دہلی سے
पाकिस्तान एंटर नहीं होने दिया, उन्होंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान एम्बेसी में भी गए, उसके लिए फिर वो दुबई गए, दुबई से फिर वो पाकिस्तान दोबारा आए। आपकी जो बात है इसमें डिपेंड करता है कि आप जब वापस आ रहे हैं तो आखिरी हाल ये होता है कि आपने सिर्फ गुजरने का वीज़ा लेना है। आपको 7 डेज का वीज़ा ईरान जारी कर देता है, इसको इमरजेंसी वीज़ा कहते हैं, और जी 7 डेज का आपको जब वीज़ा मिल जाएगा तो आप ईरान को बड़े आराम से क्रॉस कर देंगे। इसमें हमारे अबरार साहब जो है, जो जिनके व्लॉग सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, उनके साथ भी यही हुआ था कि उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे, तो उनको सिर्फ 7 डेज का उन्होंने वीज़ा जारी किया था कि आप गुजर जाएं बस। तो कोई मुल्क इतनी सख्ती नहीं करता कि जब आपका केस जेन्युइन हो। कि मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं और ये हमारा आखिरी सेमिनार नहीं होगा, ये आगाज़ है और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में हम लोग बहुत से लोगों की, जिसमें पेप्टा लाहौर जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, कि इनका प्लान है जी कि ये भी ग्रुप की शक्ल में बाहर जाना चाहते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है, वो इकबाल साहब मौजूद हैं और हमारे बहुत से दोस्त मौजूद हैं, उनके साथ वो रब्ता कर सकते हैं। और तमाम दोस्तों को मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सप्लोरिंग ज़रूर करें और बाइक पे करें। आपका बेसिक राइट है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितनी अफवाहें हैं वो सारी गलत हैं, जितनी बातें हैं वो सारी गलत हैं। आपका बुनियादी हक है, आप अपने हक को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और बड़ी खूबसूरत है, इसको अपनी टूरिज़म की आंख से देखें और आगे बढ़ें। और इस मुल्क का नाम, इस मुल्क का झंडा जो है वो हमें सारी दुनिया में सबसे ऊपर नज़र आना चाहिए। मैं मशहूर हूँ सारे दोस्तों का। इसके अलावा भी अगर कोई किसी किस्म का सवाल हो, किसी किस्म की खिदमत हो, तो मैं 24 घंटे इस कम्युनिटी के लिए हाजिर हूँ और मैं साथ चलने को तैयार हूँ। मैं हर दोस्त को हर तरह की तैयारी में वीज़ा से लेके कैबिनेट तक मुआवनत के लिए तैयार हूँ। बाकी उसकी किस्मत है कि हम वीज़ा ऑफिसर का दिल नहीं बदल सकते, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे ज़हन में अभी आया, मेरे ख्याल से शायद काफी सारे लोग ये पूछना चाह रहे होंगे, शायद उनको नहीं। एक जनरल सिनारियो, मेरे पास सुजुकी 150 सीसी मोटरसाइकिल है और मैं तुर्की जाना चाहता हूँ, तो जस्ट एक रफली आइडिया कि ये कार नेट की फीस कितनी होगी? यानी यानी आपने कहा ना कि नेगोशिएबल है, और ये अंदाज़न नेगोशिएबल आपका डिपॉजिट है, गारंटी जो है वो नेगोशिएबल डिपॉजिट है। अच्छा जी, फीस तो ऑब्वियसली मैंने फीस तो आपको बता दी कि 40,000 तो आपका नॉन रिफंडेबल है और आपका लाइसेंस की फीस है। मिनिमम जो डिपॉजिट जो है, यानी हम असी कितना स्क्वीज कर सकते हैं कि हर आदमी जो है ना जो जाने ये का, आपकी पर्सनल पेपर्स पे डिपेंड करता है। और मसलन मैं एक बात करता हूँ कि इकबाल साहब जैसी शख्सियत अगर जाती है तो मुमकिन है वो डिपॉजिट ही ना ले। हाँ जी, यानी उनकी बैक ट्रैवलिंग हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री है, उनका एक काम है कि उनका डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। या हमारे डिपॉजिट की जरूरत उस वक्त आती है जब आप पे उनको बेतबारी हो, या हमारी उस बेतबारी को आपने जितना कम करना है। हमारे होम कंट्री में जो हमारी रूट्स हैं, या हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब है, हम कितने डीपली इन्वेस्टेड हैं ओवर। जी जी, ये मे बी उसके ऊपर। जी बिल्कुल, असल बात है। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर साहब, आपका नहीं फिर भी श्योर मुझसे कर लें। जी हमारी लोकल जितनी भी बाइक्स हैं ये सारी जा सकती हैं, सब जा आपको मैं एक बात बता दूं, इस महफिल में बहुत सारे दोस्त मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं और मैं बार बार इकबाल साहब का नाम इसलिए लेता हूं कि ये मोस्ट सीनियर बाइकर पाकिस्तान के हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं। और एक खातून चलती है सिंगापुर से और उसके पास सबसे छोटा सीसी स्कूटर यानी जिसके टायर भी बड़े छोटे होते हैं, और उस स्कूटर के ऊपर वो तकरीबन काबला साहब कितना पाकिस्तान घूमती रही है। पाकिस्तान तो घूमती रही है। उसका 4 दफा वीजा एक्सटेंड हुआ है
اور 5ویں دفعہ جب ہم اس کا ویزا ایکسٹینڈ کروانے گئے تھے تو اس کو کہتے تھے نیشنلٹی لے لے بیوی ٹریولنگ میں ہے 70 سی سی 90 سی سی پہ ہمارے بے شمار لوگ ملیشیا سے پاکستان آئے ہیں اور پاکستان سے آل دا وے یورپ گئے ہیں. آخری چیز میں آپ سے ایک سب کی اجازت سے ضرور شیئر کروں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ گردش کرتی ہیں جس سے بہت سی غلط فہمیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئیں. اگر آپ بائک پہ یہاں سے مکہ جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک رفلی ایسٹیمیٹ بتاتا ہوں کہ آپ کا 5 لاکھ روپے سے زیادہ کے اخراجات ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس سے کم میں. بہت سے لوگ 1 لاکھ روپے جیب میں ڈال کے سوچ رہے تھے کہ میں مکہ ہوا ہوں گا, میں 1.5 لاکھ میں ہوا ہوں گا. بائک ہی ہے نا, اس کے لیے جو آپ کو ویزے چاہیے ان کی فیسیں میکسیمم ہیں. جیسے کہ اگر آپ پاکستان سے جب نکلتے ہیں سعودیہ کے لیے تو آپ کو ایران کا ملٹیپل ویزا چاہیے, آپ کو مڈل ایسٹ کا ملٹیپل ویزا چاہیے, آپ کو راستے کے 2 اور ممالک کے ملٹیپل ویزا چاہیے, سعودیہ کا ویزا چاہیے. یہ ویزوں کی جو پرائس ہے یہی آپ کو 1.5-2 لاکھ میں پڑ جائے گی. کارنر فیس آپ کو پڑے گی, پھر آپ کا پیٹرول, پھر مہنگی ترین رہائشیں ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ کو یہ چھوٹی رہائش ہو, اقبال صاحب تو وہاں کے ایک اچھے بائکرز میں بھی تصور کیے جاتے ہیں. تو یہ غلط فہمیاں جو ہیں یہ کائنڈلی ان کو سوشل میڈیا پہ بھی کنڈیم کریں کہ لوگوں کو ان کے خواب نہ توڑیں. ان کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے وہ اسی سوچ میں نہ بیچارے مر جائیں کہ یار ہم افورڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو بہت شکریہ جی, میں سب دوستوں کا بہت مشکور. بکر صاحب, انہوں نے آپ کو بہتر بریف کیا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں یہاں پہ. میاں صاحب اسپیشلی سیاست میں ایک نام ہے تو ٹائم نکالنا بڑی بات ہوتی ہے اور وقت پہ آ رہے ہیں, ورنہ تو اکثر وقت پہ بھی لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو بات یہ سیدھی سی ہے کہ جتنے بھی ہم دوست احباب بیٹھے ہیں یہ بائکر جو ہیں یہ سارے امبیسڈر ہیں. پہلے اپنے آپ کو امبیسڈر مانیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ سوچے کہ جناب ہم جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ کوشش کریں, کام سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. اب جہاں تک کارنے کی بات ہے, کارنے آج سے 2015 سے پہلے تو دے نہیں دیتے بائکنگ کے اوپر نا, کیونکہ جب ہم جا رہے تھے ترکی تک بائی روڈ تو ہم نے بڑی کوشش کی تھی کسی طریقے ہمیں کارنے مل جائے. بابا جی فرماتے تھے کہ جو بابا جی وہاں پہ ہیں ابھی بھی 80 سال کے ہیں وہاں پہ, 80 ایئر کے ہوں گے محروم ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ جناب آپ گر گئے مر گئے تو کون بیمار ہوگا. میں کہ بابا جی پاکستان میں تو گھومتے ہیں, وہاں مر جائیں گے تو کون سی وہ ذرا آ جائے گا. لیکن آخرکار یہی ہوا کہ انہوں نے ہمارے 5 گاڑیوں کے کارنے دیے, 2 بائکوں کے کارنے انہوں نے نہیں دیے. پھر ہم نے اپنے بلبوتے پہ کسٹم کے جو تھے بڑے, ہم نے ان کے ساتھ کو رابطہ کیا, ان سے ہمارا لنک اچھا ہو گیا. ہم نے بائک کے آخرکار ایران لے کے پہنچ گئے کسی نہ کسی طریقے. تو میر جاوا میں بائکیں پھر ہم نے وہاں کھڑی کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سنو فال تھی تبریز سے لے کے اور تھرو آؤٹ انکرا تک, تو بائکیں چلانا ناممکن تھا. -1 سے لے کے 25 تک مائنس وہاں ٹیمپریچر تھا. گاڑیوں کا برا حال تھا وہاں, ہمارا کیا ہوگا. تو اس وقت جو ہم نے فیس بھری تھی, اکثر لوگ پوچھتے ہیں فیس کتنی بھری گئی تھی, تو ہم نے جو فیس بھری تھی اس کی میرے خیال میں 20 لاکھ روپے کا خالی چیک دیا تھا ہم نے ان کو. 5 گاڑیاں 2 بائک, بائک کے ہمارے بلبوتے, لیکن 5 گاڑیاں تھیں ان کا ہم نے 20 لاکھ کا خالی چیک دیا تھا, کیونکہ ان کو ہم پہ اعتبار تھا کہ یہ بندے واپسی آ جائے گی. تو واپسی پہ وہ چیک ہم نے واپسی ان سے لے لیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو کار نے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہاں پہ کچھ معاملات ہیں جس کو تھوڑا ہم مطلب سیٹل کر رہے ہیں. ابھی جو ٹیم گئی ہے آپ کے سامنے, تو میں بتا دیتا ہوں, شاید انہوں نے نہیں بتایا, میں بتا دیتا ہوں. 2 لاکھ روپے انہوں نے جناب جو ان کو سیکورٹی دی اور 2 لاکھ روپے کا انہوں نے ان کو چیک دیا. تو 4 لاکھ آلموسٹ انہوں نے دیا ان کو, اور باقی میرا 40,000 کے قریب کی جو فیس تھی وہ پے کی. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا سے باہر سے جو لوگ آتے ہیں, یورپ میں $500 میں بھی کارنے آپ کو ملتا ہے جو نان ریفنڈیبل ہوتا ہے, 1000 میں بھی کارنے ملتا ہے جو آپ کا نان ریفنڈیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس کو بڑا پیچیدہ کیا گیا ہے. تو میری عثمان صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی ذرا گورنمنٹ لیول پہ ان سے بات کریں کہ ہمارے جو انویسٹر ہیں تو یہ کیسے جائیں گے باہر جب تک ان کی راستہ ہموار نہیں کریں گے آپ. تو یہ گورنمنٹ لیول کی بات ہے. ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بائکر نہیں ہیں, یہ شاید پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. تو میرا بھی خواب ہے کہ میں بھی بائی روڈ پوری دنیا گھوموں. تو کیسے گھوموں گا جب میرا سب سے بڑا مین مسئلہ ہی کارنے کا ہے.
तो कार ने मिलेगा तो मैं जाऊंगा ना। तो दूसरी बात ये है कि जहां तक आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यूएई गया हूं, तो मैं यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस बनाए मैं अब 30 दफा गया हूँ, तो वहाँ हमारी बाइकर रैली होती है, तो मैंने वहाँ जाकर अटेंड की है। 9 दिन वहाँ पूरा यूएई बाइक घुमाता रहा हूँ, तकरीबन 3000 किलोमीटर ट्रेवल किए वहाँ पे मैंने जाके। तो ये मेरे लिए ईजी था, मैंने किया। लेकिन उसके लिए आपको रोड सेंस होनी चाहिए, मतलब लाइसेंस लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप उस इलाके का उस जो लोकल कानून है उसका एहतराम करना चाहिए और आपको रोड सेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जुर्माने भर भर के वापसी आए। तो ये चीज़ों का ख्याल करें। बाकी क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई आपका ज़रा वक्त लूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। सब आपका बहुत हमारे चेयरमैन साहब ने पॉइंट आउट किया है। मसला मियां साहब यहाँ पे ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कार ने जो इशू होता है उस पर एक बंदे ने कब्जा किया हुआ, कोई भी बंदा हो, मैं ही हूँ, तो वो काबज है, वो हमें हमारी बाइक कम्युनिटी में ये समझा जाता है कि उसके अलावा कार में मिल नहीं सकता, बेशक आप जो मर्जी कर लीजिए। तो मेरी ये डिमांड है आपसे भी, गवर्नमेंट से भी, कि जो भी उसके रूल ऑफ रेगुलेशन है उसकी आम बंदे तक उसकी एसेस होनी चाहिए। अगर एक कॉमन बंदा भी अप्लाई करे तो उसको ये ना हो कि मुझे जनाब आकब साहब या मकसूद साहब की मुझे के साथ मैंने अपनी बाइकर कम्युनिटी से वादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला हम जब इस प्रोसेस में, अभी इकबाल साहब ने और सलमान साहब ने ये जिक्र नहीं किया, हम मार्च में इंशाल्लाह ताला एक इंटरनेशनल टूर पे ईरान तुर्की तक जाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल शायद कह दिया आपने, इकबाल साहब ने कहा, तो उसके लिए हमें बहुत सी ये चीज़ें सुननी पड़ रही हैं, बल्कि हम प्रीवियस ईयर में सुनते आए हैं कि ये कार ने नहीं मिल सकता। इधर चौधरी उमर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि जब आप लेके दिखाएंगे तो हमें बताइएगा। इन्होंने हमें चैलेंज किया हुआ है, आप खड़े हो जाए जोई साहब, इन्होंने हमें, ये हमारे बड़े सीनियर बाइकर है सर, प्रैक्टिकली उन्होंने हमें चैलेंज किया हुआ है, मियां साहब कि अगर कार जो लेके दिखाएंगे तो फिर हमें बताइएगा। तो मेरा जनाब आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे जो भी हम अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो कब्जा ग्रुप है या जिसने कब्जा किया हुआ है, हाँ वो मैं ही कब्जा ग्रुप हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने अगर कब्जा किया हो तो मुझे इस बैरियर को तोड़ना है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम अपनी गवर्नमेंट में इसको ब्रेक करेंगे।